اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم۔ پھر جب انہوں نے اس کو اپنی وادیوں کی طرف آتے دیکھا تو کہنے لگے کہ یہ بادل ہے جو ہم پر برسے گا، بلکہ یہ وہی ہے جس کے لیے تم جلدی کرتے تھے، ایک طوفانی ہوا ہے جس میں دردناک عذاب چلا آ رہا ہے۔ سورہ احقاف کی 24ویں آیت ہے۔ اس سے پہلے سے قوم عاد کا تذکرہ چل رہا تھا، جس میں حضرت ہود علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا گیا تھا۔ انہوں نے اپنی قوم کو ڈرایا اور آخرت کے بارے میں ان کو بتایا کہ اگر تم اس بات کو نہیں مانو گے تو تمہارے اوپر عذاب آ سکتا ہے۔ تو قوم نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تم سچے ہو تو عذاب کو لا کر دکھا دو۔ انہوں نے قوم سے کہا کہ یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کی مشیت اور ارادے میں کوئی دخل نہیں دے سکتا، وہ سارے کے سارے اختیارات اللہ ہی کے پاس ہے، وہ جب چاہے گا لائے گا۔ اور ہوا یہ کہ ایک عرصے دراز تک ان پر بارش بند کر دی گئی، اور پھر جب انہوں نے دیکھا کہ بادل ان کی بستیوں کی طرف آ رہے ہیں تو خوشی سے چلانے لگے۔ فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم، عارضہ سے مراد یہاں پر بادل ہے، تو اور یہ کہنے لگے کہ یہ بادل ہماری طرف آ رہے ہیں اور ہم پر برسیں گے۔ اس پر ہود علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، یہ بادل نہیں ہے، بلکہ یہ وہی ہے جس کو تم مانگ رہے تھے۔ یہ بادل کی شکل میں عذاب آ رہا ہے تمہارے پاس، اس سے بارش نہیں برسے گی بلکہ اس سے وہ ہوائیں نکلیں گی۔ اللہ کی مشیت ایسی ہی ہوئی۔ تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين، جو ہر چیز کو اپنے پروردگار کے حکم سے تباہ و تاراج کیے دیتا ہے۔ تو وہ ایسے ہو گئے کہ ان کے گھروں کے سوا کچھ نظر ہی نہیں آتا تھا۔ ہم مجرمین کو ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں، تباہ و تاراج کر دیا اللہ تعالیٰ نے اسی بادل کے ذریعے سے۔ بادل ان کے لیے خوشخبری نہیں لایا بلکہ ان کے لیے موت کا پیغام لے کر آیا تھا۔ وہ بادل سے ایسی ہوا نکلی، تیز و تند ہوا، جس کا تذکرہ سورہ حاقہ میں اور دیگر صورتوں میں آپ کو ملے گا۔ تو اس سے ان کو اللہ تعالیٰ نے بجھا کر رکھ دیا، اور پھر فرما دیا گیا کہ ایسے ہی ہم مجرموں کو سزا دیتے ہیں۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي مَاءٍ مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ، اور ہم نے ان کو سب کچھ مال و دولت اور اقتدار دیا تھا جو تم کو نہیں دیا۔ اس میں پھر کفار مکہ سے خطاب کیا جا رہا ہے کہ تم اپنے آپ کو بہت بڑا مت سمجھو، تمہاری حیثیت ہی کیا ہے؟ ہم نے ان کو جو کچھ بھی دیا تھا اس کا عشر عشیر بھی تم کو ہم نے نہیں دیا۔ اس میں ایک حدیث میں آتا ہے کہ جیسے ہی بادل آ جاتے اور بارش کے آثار ہوتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر تفکرات آ جاتی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کی کہ یہ کیا بات ہے کہ بادل آتے ہیں تو لوگ خوش ہوتے ہیں کہ بارش ہوگی، لیکن آپ کے چہرے پر فکر اور رنج آ جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی کیا ضمانت ہے کہ یہ بادل جو آئے ہیں اس سے بارش ہی ہوگی۔ ایسے ہی بادل ایک قوم کی طرف اللہ تعالیٰ نے بھیجے تھے، جس سے ان کے اوپر ایک ایسی ہوا بھیجی جس سے ان کو تمام کو ہلاک کر کے رکھ دیا تھا۔ ایسا ہی معاملہ ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ اس وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بارش کے آثار نظر آتے، بادل آتے، تو آپ کا چہرہ متغیر ہو جاتا اور آپ اندر سے باہر اور باہر سے اندر تشریف لانا شروع کر دیتے، بے چین ہو جاتی، اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے، اللہم انی اسألک خیرہا وخیر ما فیہا وخیر ما فیہا وخیر ما ارسلت، اور پھر جو ہے اللہم انی اعوذ بک من شرہا وشر ما ارسلت، اس کے شر سے ہمیں بچا لیجیے، اس سے جو ہے خیر ہم کو عطا فرمائیے۔ یہ مسنون دعا ہے، لیکن ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم لوگ جب بارش کے آثار ہوتے ہیں، بارش موسلادھار بارش ہو رہی ہوتی ہے، تو اس وقت بھی ہم کو ہوش نہیں آتا،
اور ہم لوگ اتنے گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم کبھی بھی اللہ تعالیٰ سے رحمت کی دعا نہیں مانگتے۔ اللہم صیبا نافعا جو سکھایا گیا ہے کہ رحمت کی بارش بنا دیجیے اللہ تعالیٰ، اس کو بارش ہوتے وقت یہ دعا کرنا ہے۔ لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بالکل یہ روٹین کا معاملہ ہے، ایسا ہی چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ ایسا ہی برسا دیں گے، جبکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے سامنے ایسے واقعات رونما ہو رہے ہیں۔ پچھلے سال 2 سال پہلے ہمارے ملک ہی میں جو ہے ایسی موسلادھار بارش ہوئی کہ بادل کے پھٹ جانے کی اطلاع دی گئی، اور بادل جب پھٹے تو کئی دنوں تک جو ہے بارش ہوتی رہی اور تباہ و تاراش کر دیا گیا۔ ہزاروں اموات ہوئی اس وقت اور لوگ جو ہے مر گئے۔ تو یہ چیزیں ہو سکتی ہیں بارش کی وجہ سے۔ ہم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں سکھلائی ہیں، جو مسنون دعائیں ہیں، وہ دعائیں اللہ تعالیٰ سے مانگنا، اللہ تعالیٰ سے رحمت مانگنا جب بارش ہو رہی ہو، تاکہ وہ ہمارے لیے زحمت نہ بن جائے بلکہ ہمارے لیے رحمت بن جائے۔ تو اس میں جو ہے یہ بات سکھائی گئی ہے۔ اور پھر کفار مکہ سے خطاب کرتے ہوئے بتایا گیا ہے کہ تم لوگ اپنے آپ کو اتنا بڑا کیوں سمجھ رہے ہو، جبکہ ہم نے تم سے پچھلی قوموں کا جو ذکر کیا ہے، قوم عاد کا، اس کو ہم نے کیسی قوت اور طاقت اور شوکت عطا فرمائی تھی، اس کے مقابلے میں تم کو ہم نے کچھ بھی نہیں دیا۔ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً، اور ہم نے انہیں کان اور آنکھ اور دل دیے تھے، یعنی سوچنے سمجھنے اور غور و فکر کی صلاحیتیں دی تھی۔ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، مگر وہ ان کے کان اور ان کی آنکھیں اور ان کے دل ان کے کسی کام نہ آ سکے جب انہوں نے اللہ کے احکام سے جھگڑنا شروع کیا، اور جس عذاب کا وہ مذاق اڑا رہے تھے اسی عذاب نے انہیں آ گھیرا۔ اس میں اللہ تعالیٰ یہی بتا رہے ہیں کہ ہم نے ان کو جو صلاحیت عطا فرمائی تھی، جو دل و دماغ اور آنکھ اور کان ان کو عطا فرمائے تھے، لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا بلہم آذان لا یسمعون بہا اولئک کالانعام بل ہم اضل۔ سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی لوگوں کا تذکرہ کیا ہے 9ویں پارے میں کہ ان کو سب کچھ دیا گیا لیکن اس کے باوجود اس کا وہ صحیح استعمال نہیں جانتے، وہ بالکل چوپایوں جانوروں کی طرح ہو گئے ہیں، بلکہ اس سے بھی گزرے، اس سے بھی بری حالت کے ہو گئے ہیں، کیونکہ چوپائے اور جانور کو کم از کم یہ ہے کہ وہ شریعت کا مکلف نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس سے جو ہے حساب و کتاب نہیں لیں گے، جزا و سزا اس کے اوپر لاگو نہیں ہوگی، لیکن انسان تو شریعت کے مکلف ہیں، تو وہ اگر جانوروں جیسی حرکتیں کریں گے تو پھر ان کا حساب بہت برا ہو جائے گا۔ اس میں اس بات کا جو ہے تذکرہ کیا گیا کہ وہ قوم عاد جس کو اللہ تعالیٰ نے بے حد قوت عطا فرمائی تھی، تنومند قوم تھی، وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ و8 أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَىٰ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ۔ سورہ حاقہ 29ویں پارے میں ان کے اوپر جو عذاب آیا تھا اللہ تعالیٰ اس کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ ایسی ہوا ہم نے بھیجی جو تیز و تند تھی، جو ہر چیز کو اڑا کر لے کر چلے جاتی، سرسرین آتیا اس کی صفت بتایا، اور پھر وہ کتنے دن رہی، کوئی چند گھنٹے نہیں بلکہ 7 رات اور 8 دن مسلسل وہ آندھی چلتی رہی، انتہائی تیز۔ اس کی وجہ سے وہ سارے کے سارے ہلاک کر دیے گئے، جو اتنی لمبے چوڑے ترنگے تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے ایسے کر دیا جیسے کھجور کے کھوکھلے تنے ہو، اس میں اللہ تعالیٰ اس کا نقشہ کھینچ رہے ہیں کہ بالکل ایسے ہی پڑے ہوئے تھے، ان کا کچھ بھی نہیں بچا۔ فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، اور پھر فرماتے ہیں سوالیہ انداز میں، کیا ان میں سے کوئی ایک بھی تم کو باقی نظر آتا ہے؟ ایک بھی نہیں ہے، سب کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُم مِّنَ الْقُرَىٰ وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور تمہارے گرد و پیش کی بستیوں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں، اور ہم ان واقعات کو مختلف طریقوں سے دوہرا کر بیان کرتے رہے تاکہ وہ رجوع الی اللہ ہو اور کفر و شرک سے باز آ جائیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ ان کے گرد و پیش کی جو بستیاں ہیں مکہ کے اس کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ اس میں قوم عاد، قوم ثمود، قوم لوط جو آباد تھے، جو ان کے جو تجارتی سفر ہوا کرتے تھے، جو ملک شام، ملک یمن اور ملک فلسطین وغیرہ کے، تو وہاں پر وہ راستوں میں ان کو یہ بستیوں کے آثار اور اس کے کھنڈرات نظر آتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ دکھا کر عبرت دلائی کہ دیکھو تمہارے اطراف و اکناف ہم نے جو ہے جو بستیوں کو پیدا کیا تھا، ان کو ہم نے بڑی قوت اور طاقت عطا فرمائی تھی، بڑی
شان و شوکت اور دبدبہ عطا فرمایا تھا، تم کو جو ہے اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں دیا گیا ہے۔ لیکن انہوں نے جب نافرمانی کی، نبیوں کی تکذیب کی، تو ہم نے ان کو پکڑ کر ہلاک کر دیا، اور تم کیا چیز ہو، تمہارا حال بھی کم و بیش ایسا ہی ہو سکتا ہے۔ فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَةً بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون۔ پھر ایسے موقعوں پر ان ہستیوں نے ان کی مدد کیوں نہ کی جنہیں وہ اللہ کے سوا قرب الہی کا ذریعہ سمجھ رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ کے درمیان واسطہ وسیلہ سمجھتے ہوئے معبود بنا لیا تھا۔ بلکہ واقعہ یہ ہے کہ ایسے وقت وہ سب ان کے ذہنوں سے نکل گئے، یعنی ان کا بے اختیار ہونا ان پر ظاہر ہو گیا، اور یہ تھا انجام ان کی افتراء پروازی کا۔ اس میں اللہ تعالیٰ ان کے معبودان باطلوں کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ انہوں نے بھی ایسا ہی کیا تھا، انہوں نے بھی اللہ کو چھوڑ کر اس کے علاوہ الہ بنا لیے تھے، اور یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ وہ ان کی مدد کریں گے، ان کا وسیلہ وہ پکڑ لیں گے اور ان کو قرب کا درجہ دلا دیں گے یا ان کو عذاب سے بچا لیں گے۔ لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ جب انہوں نے جو بات سمجھی تھی وہ بالکل غلط نکلی۔ جب ان پر ایسا برا وقت آیا تو ان کے وہ معبودان باطلہ سب چھوڑ کر بھاگ گئے، گم ہو گئے، کہیں پر بھی نظر نہیں آئے۔ ان کی مدد کرنا تو دور کی بات، وہ نظر بھی نہیں آئے۔ یہ اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہے ہیں کہ بالکل جو ہے بودے ہیں، کمزور ہیں، جن کو جو ہے پکارا جاتا ہے لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ان الذين تدعون من دون اللہ۔ جو لوگ اللہ کے سوا دوسروں کو بھی پکارا کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ان کی مدد کر لیں گے، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ سورہ حج میں 17ویں پارے میں بتائے ہیں کہ وہ اتنے کمزور ہیں کہ وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتی۔ مکھی پیدا کرنا تو دور کی بات، اگر مکھی ان کے معبودوں کے پاس سے کچھ لے کر چلی جائے تو اس کو وہ چھڑا کر بھی نہیں لا سکتے، اتنے کمزور۔ میں نے مانگنے والا کمزور اور جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی کمزور، یہ سب جو ہے اللہ کے سامنے کچھ حیثیت نہیں رکھتے۔ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جن کی عبادت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے سوا، وہ سب کے سب اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی مخلوق ہیں، انتہائی کمزور بندے ہیں، عاجز ہیں، مجبور ہیں اللہ کے سامنے، ان کے پاس کچھ بھی اختیارات نہیں ہیں۔ سارے اختیارات اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہیں، سارے کمالات اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہیں، ساری قدرت اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے۔ جن کے پاس یہ جاتے تھے وہ سب جو ہے برے وقت میں کام نہیں آئے، بلکہ انہوں نے جو ہے وہاں سے راہ فرار اختیار کی، ان کی مدد کرنا تو درکنار۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔